السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اخلصنا بوجهك الكريم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی آج کا ہمارا لیسن ہوگا غنہ کی ادائیگی کی پہچان۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کا جو غنہ مینز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں آواز کا گنگنانا، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ قرآنی حروف پر غنہ کی پہچان کے لیے 3 باتیں جو ہیں وہ ہم نے یاد کرنی ہے۔ 3 قاعدے ہیں غنہ کے بیسک جو ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ایزی ہے، جب نون اور میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کیسے کریں گے؟ جیسے ہلم، یہ دیکھیں نو سے آواز آ رہی ہے نا، ہلم انہن رزقہن لأغلبن، یہ ہوتا ہے آواز کا ناک میں گنگنانا یا ناک میں آواز کا گنگنانا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 یہ ہے، جب جزم والی میم کے بعد یعنی میم ساکن، اس کو جزم کا دوسرا نام ساکن بھی ہے نا، تو جزم والی میم یا میم ساکن کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی غنہ کرتے ہیں، ملاتے ہیں دونوں کو اور لمبا کر کے غنہ کرتے ہیں۔ جیسے الیکم مرسلون، میم کے بعد میم جزم والی میم کے بعد دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اس کے بعد ہے جزم والی میم کے بعد یا میم ساکن کے بعد با، تو اس کے اوپر بھی ان کو ملا کے غنہ کرنا ہے۔ یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، یعتصم باللہ۔ اور اگر جزم والی میم کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آتے ہیں پھر غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ صرف جزم والی میم پہ تبھی کرنا ہے جب جزم والی میم کے بعد یا میم ساکن کے بعد میم اور با آئے تو ہی ان کو آپس میں ملا کے غنہ کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ دیکھیں جیسے جزم والی میم کے بعد کوئی اور حرف آتا ہے تو غنہ نہیں کرنا۔ کس طرح؟ اس میم کو وہیں سٹاپ کرنا ہے۔ ایوکم احسن، نو ایوکم احسن ایسے نہیں کرنا، کیونکہ جزم والی میم کے بعد نہ تو میم ہے اور نہ ہی با ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے لعلکم تتقون، انعمت، عمت، عم والی جزم والی میم کے بعد تا ہے، یہ نہ تو میم ہے اور نہ ہی با ہے، اسی لیے اس کو غنہ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ انعمت۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ جب جزم والی میم جب جزم والا نون یا نون ساکن، اس کو بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا جزم والے نون اور تنوین کے بعد یا تنوین والے حرف کے بعد، ٹھیک ہے؟ اصل چیز اس میں تنوین ہے فوکس کرنے کی، تو جزم والا نون یا تنوین والے حرف کے بعد اگر 9 حروف آتے ہیں تو غنہ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ 20 لیٹرز ہیں 9 کے علاوہ پروپر۔ ویسے اگر دیکھے جائیں تو الف سے لے کے یا تک تو 29 لیٹرز ہیں نا، تو اس میں سے اگر 9 نکال دیں تو باقی 20 بچتے ہیں۔ تو
جزم والا نون اور تنوین کے بعد اگر 29 میں سے 9 حروف آتے ہیں نا ان کے بعد تو گننا نہیں کرنا، فوراً اس کو